رہے تھے ڈاکٹر نغمی کرتپوری صاحب. حضرات گزارش کی جاتی ہے حرف التماس لے کر چلتے ہیں بارگاہ عالی جناب ذاکر اہل بیت خطیب بے بدل حجت الاسلام والمسلمین آغا شبیر آغا صاحب قبلہ نجفی کی خدمت میں وہ تشریف لا رہے ہیں. آپ حضرات سے التماس ہے کہ بآواز بلند نعرے صلوات پڑھیں. بالصلاة علی محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال هذه الكلمات يا مالك الملك يا هازم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسد له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المطهر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتزى. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على جبت والطاغوت. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات على محمد. عزیزان گرامی بزرگان محترم، حدیث میں وارد ہے، حدیث نبوی ہے، فاطمة بضعة منی. 2 دن کوشش اس بات کی کیا ہوں کہ آپ تک کلمہ فاطمہ، وجہ تسمیہ فاطمہ آپ تک پہنچاؤں، اور اسی بحث کو میں نے متصل کیا کہ شہزادی کی فضیلت بضعہ کے عنوان سے کیا ہے. کل جہاں تک میں نے بات چھوڑی تھی اسی کو ربط دیتے ہوئے بات کو آگے بڑھاؤں. کل یہ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر بزم سجی ہو، بزم مومنین میں ولی آئے تو ہر مومن کو کھڑا ہونا ضروری ہے. بزم ولی میں اولیاء میں کوئی وصی آ جائے تو ہر ولی کو قیام کرنا ضروری ہے. اگر مومنین اور تمام اولیاء وصیاء کی بزم میں نبی آئے تو سب کے اوپر ضروری ہے کہ وہ قیام کرے. بزم انبیاء میں کوئی رسول آئے تو سب رسولوں پر، رسول کی آمد پر سب انبیاء پر ضروری ہے کہ قیام کریں. اگر بزم رسول میں اولی العزم نبی آئے تو سب پر ضروری ہے کہ قیام کریں. اگر امام آ جائے تو سب پر ضروری ہے کہ قیام کریں. لیکن ائمہ ہو کہ انبیاء ہو کہ رسول ہو کہ مومنین ہو کہ اولیاء ہو اوصیاء ہو کہ تمام
سیدات ہو، چاہے جناب ختیجہ ہو، چاہے جناب مریم ہو، چاہے جناب ام کلثوم ہو، چاہے جناب آسیہ ہو، ان سب کے درمیان اگر سید المرسلین خاتم الانبیاء ابو زہرا ابو صدیقۃ الکبریٰ حضرت محمد مصطفیٰ اگر آ جائیں تو سب پر واجب ہے کہ قیام کریں، لیکن اگر بزم نبی سجا ہو، اصحاب بھی ہو، اہل بیت بھی ہو، ازواج بھی ہو، اس بزم میں ملکۃ العرب کی دختر جناب فاطمہ صدیقۃ الکبریٰ شہزادی کونین تشریف لائیں تو روایت کا جملہ ہے قدمہا استقبلہا، نبی آگے بھی بڑھتے ہیں، استقبال بھی کرتے ہیں، تقبلہا بین یدیہا، شہزادی کے آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں اور مسند نبوت پر بٹھاتے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جو رتبہ سیدہ کا ہے اس کو سمجھنا ہو یا تو مزاج علی ہو یا مزاج نبی ہو۔ اب جب یہاں تک بات آ گئی باوعتن، شہزادی کے لیے لفظ کلمہ باوعہ آیا، اب تھوڑی سی بات تحلیلی انداز میں پیش کروں تو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری محنت کامیاب ہو جائے تاکہ فقرہ واضح ہو۔ سید اوصیہ کے لیے نبی نے کیا فرمایا؟ کتاب غیروں نے بھی لکھا یا علی انت منی، ہاں مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْكَ، اور میں آپ سے ہوں۔ ایک بعد نے نقل کیا تو ضمیر غائب استعمال کی، علی منی وَأَنَا مِنْهُ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ آدھے آدھے میں دونوں میں کوئی فرق ہے؟ جتنا وہ آدھا اتنا یہ آدھا، آدھے آدھے ہونے میں کوئی فرق ہے تو کہتے ہیں نسبت نصف میں کوئی فرق نہیں ہے، جتنا نصف یہ ہے اتنا ہی نصف وہ ہوگا۔ حصے اول جتنا نصف ہے، آدھا ہے، ہاف ہے، اتنا ہی حصے دوم نصف ہے، آدھا ہے، ہاف ہے۔ کہتے ہیں جو نسبت نصف کی ہے، نہ پہلے میں کوئی فرق ہے نہ دوسرے میں کوئی فرق ہے، نصف نصف ہے، یہ آدھا حصہ الگ ہے، یہ آدھا حصہ الگ ہے، لیکن ہے ایک ہی کا۔ اگر ایک ہی چیز کو برابر سے تقسیم کیا جائے، آدھا آدھا ہو، نصف نصف ہو، تو عربی میں کہتے ہیں یہ اس کے مماثل ہے، یہ اس کے مماثل ہے، جو اس کا ہو وہ اس کا ہو، جو پہلے حصے کا وہی دوسرے حصے کا، نصف نصف میں برابر ہے، لیکن ممکن ہے یہاں میٹیریل کچھ ہو، یہاں میٹیریل کہتے ہیں نا جب دونوں ایک ہی کے حصے ہیں تو جو حصہ آدھا ہوگا وہی دوسرے نصف کا حق ہوگا، جو خصائص اس نصف کے ہوں گے وہی خصائص اس نصف کے ہوں گے، جو ایک آدھا حصے کی خاصیت ہوگی وہی دوسرے آدھے حصے کی ہوگی۔ اب عزیزو شکل بدلے گی، شکل بدلے گی، حرکت بدلے گی، رفتار بدلے گی، لیکن جس طریقے سے نصف وہ تھا اتنا ہی نصف یہ ہے، تو کہتے ہیں زمانے قیامت تک بدلیں گے، لیکن جیسا پہلا تھا زمانہ بدلے گا ویسے ہی حجت الہی دنیا میں آئے گا۔ پہلے کی حجت جیسے تھی ویسے دوسرے کی حجت، جیسے دوسرے کی حجت ویسے تیسرے کی حجت، جو رفتار پہلے کی تھی وہی رفتار دوسرے کی ہوگی۔ پہلا وہ کہ جس نے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، دوسرا حجت وہ جو اشارے سے چاند سورج کو پلٹا لے، تیسری حجت وہ کہ جب بیان دے رہے ہیں
نجم الحسن قراروی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ امام حسن نے دربار شام کے اندر یہ خطبہ دیا کہ میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ عراق کو شام بنا دوں، شام کو عراق بنا دوں، میں چاہوں تو پتھر کو موم کو پتھر بنا دوں، میں چاہوں مرد کو خاتون، خاتون کو مرد بنا دوں۔ تو ایک مقصر کھڑا ہوا امام سے کہتا ہے کیا یہ ممکن ہے؟ بڑا غور سے سنیے گا، کیا یہ ممکن ہے کہ شام عراق ہو سمجھ میں آتا ہے، عراق شام ہو واضح ہے، کیا مذکر مؤنث مرد عورت میں تبدیل ہو جائے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بس اتنا کہنا تھا۔ نجم الحسن قراروی لکھتے ہیں امام حسن نے اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا مردوں کے درمیان بیٹھی ہے۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزوں، آج کل یہ بحث ہے کہ قم بإذن اللہ کہا نہیں کہا، قم بإذنی کہا نہیں کہا۔ اما آپ یہ بتائیے الفاظ کی بحث کب ہوتی ہے؟ الفاظ کب استعمال ہوتے ہیں؟ تو مناطقہ کہتے ہیں اصل میں الفاظ سیکنڈری ہے، حکم ثانوی ہے، پہلا مرحلہ فکر کا ہے، پہلے فکر ہے، پھر سوچ ہے، پھر اس کے بعد کلام میں تکلم ہے نا دیدو؟ تو کلام بعد میں ہے، ارادہ فکر تفکر پہلے ہے۔ اب آپ کیا سوچ رہے ہیں کوئی دوسرا بتا سکتا ہے؟ کہتے نہیں، جب تک کہ کلام نہ کرے۔ کلام مرحلے ثانی ہے، مرحلے اولا کیا ہے؟ کہ تفکر ارادہ پہلا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ کلام ہے۔ اب انصاف سے بتائیے یہ قم بإذنی یا قم بإذن اللہ کی بحث مرحلے ثانی ہے یا مرحلے اولا؟ سب کہیں گے مرحلے ثانیہ ہے، اس لیے کہ کلام ارادے کے بعد ہوتا ہے۔ اب یہاں بتائیں امام حسن نے یہ کہا کہ میں نے تجھے مذکر سے مؤنث بنا دیا، تو قم بإذن اللہ کہا یا قم بإذنی کہا یا کوئی اور لفظ استعمال کیا کہ الفاظ کی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے، ارادہ کرو وجود بدل جائے گا۔ ایک صاحب امام کی خدمت میں آئے، خاتون ہوتی، زوجہ نے کہا جب بھی جاتے ہو امام کو ہدیہ دینے جاتے ہو، کبھی تمہارے امام نے تمہیں کچھ دیا؟ اس نے کہا کہ میرے امام نے مجھے ہدایت دی، دنیا آخرت کی عزت دی، کہ کبھی کچھ ہدیہ تمہارے امام نے بھی دیا؟ اب یہ نکلا ہدیہ لے کر امام کے پاس آنے، مدینے پہنچا، چوتھے امام کی بارگاہ میں آیا، امام کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دی، اس کے بعد پوچھا کیا بات ہے، کچھ فکر میں ہے؟ تو اب امام سے کیسے کہیں کہ میری زوجہ نے کیا کہا؟ امام نے کہا آؤ دسترخوان پہ بیٹھو، دسترخوان بچھایا گیا، سفرہ لگایا گیا، تناول طعام ہے۔ امام اس کی طرف دیکھے کہتے ہیں کچھ سوچ رہے ہو؟ کہتا ہے نہیں مولا کچھ نہیں، چھپانا چاہتا ہے، لیکن یہ جان لیں سامنے جو بیٹھا ہے وہ ضمیروں کے کلام کو جانتا ہے، وہ چھپاتا ہے۔ کہا نہیں مولا کچھ نہیں۔ امام اٹھے، دسترخوان تمام ہو، تشت لایا گیا، امام ہاتھ دھونے کے لیے آگے بڑھے تو اس نے کہا مولا سعادت دے دیجئے گا۔ کہا کیا؟ کہا میں پانی میں ڈالوں؟ امام نے کہا بسم اللہ۔
پانی ڈالا جا رہا ہے. فکر یہ ہے کہ کیسے بولوں میری زوجہ نے مولا کیا کہا. پانی ڈالا جا رہا ہے. امام ہاتھ دھو رہے ہیں, اس کے چہروں کو دیکھتے ہوئے پوچھتے ہیں کچھ سوچ رہا ہے؟ کہتا مولا کچھ نہیں سوچ رہا. تو امام جب ہاتھ دھونے سے فارغ ہوئے تو ایک مرتبہ اس سے کہا جو تشت میں ہے لے لے, جو تشت میں ہے لے لے. اس نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ اپنے ہاتھ سے ظرف سے پانی ڈال رہا تھا, لیکن امام سجاد کے ہاتھوں سے پانی مست ہو رہا تھا, لیکن جب تشت میں گر رہا تھا قطرات موتی بن رہے تھے, زیور بن رہے تھے. تو پتہ چلا اگر ارادہ نہ بھی ہو, اگر ہاتھ دھو دے تو آل محمد کے مس ہوئے پانی موتی بنتے ہیں, زیور بنتے ہیں, ہیرے بنتے ہیں. ہے نا عزیزو؟ پانچویں امام کو بلایا گیا دربار میں, کہا مولا آئیے کیا بات ہے؟ کہا اس نشانے پر تیر لگانا ہے. امام نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے, لیکن تم نے امامت کا امتحان لیا تو لاؤ. امام نے تیر لیا, اسی نشانے اور غایت پر لگایا. پہلا تیر, دوسرا تیر اٹھایا, لوگ یہ نہ سمجھے کہ اتفاق سے لگ گیا. پھر امام نے تیر چھوڑا, ایک تیر کے اوپر دوسرا تیر, پھر تیسرا تیر, پھر چوتھا تیر, پانچواں تیر, ساتوں تیر ایک ہی کے پشت پر دوسرے ہوتے گئے. کہا یہ ابن رسول اللہ؟ تو کہا ہم آل محمد. میں اور مثالیں نہ دوں, ایک آخری مثال. دسترخوان بچھایا گیا, باب الحوائج امام کاظم کو بٹھایا گیا, جادوگروں نے جادو اپنا ظاہر کیا. امام چاہتے, جملہ غور سے سمجھیں, امام چاہتے تو اشارہ دیتے یا آنکھوں کو کہ زمین پلٹ لے, پھٹ جائے, جادوگر چلے جائے. امام نے زمین کو اشارہ نہیں دیا. قالین کا شعر بنا تھا, امام نے شعر کو اتنا کہا تیرے امام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نقشے کا شعر اصلی میں آیا, جادوگر کو کھایا, ہضم بھی کیا, نقشے میں چلا گیا. عزیزو کلام آل محمد کا اثر دیکھیں, عدم وجود میں آیا, وجود عدم میں گیا. آل محمد وہ ہے جب چاہے وجود کو معدوم میں بدلے, معدوم کو وجود میں بدلے. ہے نا عزیزو؟ تو مماثلت کیا کہ جتنا یہ نس اتنا ہی وہ نس. اب امام کی حدیث مکمل ہے, زمانے بدلیں گے, نہ رفتار بدلے گی, نہ کردار بدلے گا, نہ سیرت بدلے گی, نہ حجت بدلے گی. جیسے پہلا ویسے ہی آخر. اسی لیے نبی نے کہا اولنا محمد, اوسطنا محمد, وآخرنا محمد, وکلنا محمد. زمانہ بدلے گا لیکن پہلا بھی محمد ہوگا, اوسط بھی محمد ہوگا, آخر بھی محمد ہوگا, ہر زمانے میں محمد رہے گا. ہے نا دیدو؟ اصول کافی کی روایت شیخ یعقوب کلینی کہتے ہیں ایک آدمی مدینے میں اس امام کے پاس حاضر ہوا جس کے کرامات اتنے کہ اگر قبر کا پھول لے لیں تو لاولد کے آغوش میں پھول جیسا بیٹا آ جائے. امام رضا کے پاس آیا, آ کر امام کو دیکھتا ہے, دوسروں سے پوچھتا یہ کون ہے؟ کہا یہ فرزند رسول ہے, 8ویں امام ہے, ان کے جد نبی کریم ہے. وہ دوسرا دن آیا, امام کے پاس گیا, جا کر کہتا ہے مولا مجھے کھجور دیجئے.
تو امام نے نماز عشاء کے بعد 18 دانے کھجور دیے. اس نے 18 دانے دیکھا تو فوراً ہی کہا مولا یا ایک اور دے دیں یا ایک کم کر دیجئے گا, یا 18 دانے کیوں؟ تو امام نے مسکرا کے کہا اگر میرے جد تیرے جد کو 18 دانے سے کم دیتے یا زیادہ دیتے تو میں بھی زیادہ دیتا یا کم دیتا, لیکن میرے جد نبی نے تیرے جد کو 18 دانے دیے تھے, لہذا میں بھی تجھ کو 18 دانے دوں گا. کہا کیوں؟ کہ وہ زمانے کے وہ محمد, اس زمانے کے ہم محمد. ایک صلوات علی محمد. تو مماثل کسے کہتے ہیں؟ کہ جتنا نصفی ہے اتنا ہی نصفی ہے, اس کو کہتے ہیں مماثل. ہے نا عزیزو یہاں تک؟ اب جب مماثل کی بحث ہوگی تو کہا جائے گا علیون منی وانا منہ, حسن منی وانا منہ, حسین منی وانا منہ. کب مماثل ہو سنخیت تو پائی جاتی ہے, لیکن جب بضعۃ منی کہے تو کیا ہوگا؟ کہا بضعۃ منی جب کہا جائے گا تو یہاں اعلیٰ درجے کی مسانخت پائی جاتی ہے. مسانخت یعنی کیا؟ کہ جو ایک سیب کے 2 حصے ہیں, آدھا آدھا ہوا, ان آدھے میں کا اصلی حصہ نکالا جائے اور الگ رکھا جائے اور آپ سے پوچھیں کہ یہ آدھے سیب کا کچھ حصہ جو ہم نے نکالا, اس حصے میں اس حصے میں کیا فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ سب کہیں گے کوئی فرق نہیں. جو آدھا تھا جس سے نکالا گیا, جس کو نکالا گیا ان میں کوئی فرق نہیں. جملہ توجہ دیجیے گا, جس کو نکالا گیا جس سے نکالا گیا ان میں کوئی فرق نہیں. تو کہتے ہیں یہ ہے سنخیت, جس کو جس سے نکالا جائے. توجہ سے سنیے گا, جس کو جس سے نکالا جائے وہ ہے مسانخت, یعنی جس کو نکالا گیا اس میں جس سے نکالا گیا کوئی فرق نہیں ہے. جیسے یہ ویسے وہ, جیسے وہ ویسے یہ, چاہے اس کو رکھو چاہے اس کو رکھو, دونوں برابر ہے. اب سمجھ میں آیا عزیزو مسانخت کتنی اعلیٰ تھی نبی میں, زہرا میں اتنی اعلیٰ تھی کہ نبی بھی اعظم ہے, شہزادی زہرا بھی اعظمہ ہے, اعظم ہے, عظمہ ہے. کتنی مواصلت ہے, یہ افضل ہے, یہ افضل ہے, تو وہ بیوی بھی افضل ہے. جتنا نبی کا درجہ اتنا زہرا کا درجہ. جو عظمت نبی کی ہے وہ عظمت زہرا کی ہے. جو نبی کا دوست تھا وہ زہرا کا دوست تھا. نبی جس سے راضی اور زہرا جس سے راضی, یا جملہ بدل کر کہوں جو محب زہرا وہ محب نبی, جو جس سے زہرا راضی اس سے نبی راضی. جو زہرا کو خوش کرے وہ نبی کو خوش کرے, جس سے زہرا خفا اس سے نبی خفا, جس پر زہرا لعنت کرے اس پر نبی لعنت کرے. جو رتبہ جناب زہرا کا اور رتبہ نبی کریم کا کیوں کا بضعۃ منی ہے, خاص رتبہ رکھا. لیکن کا مسانخت جب ہوتی ہے تو اس میں اعلیٰ معیار کیوں قرار دیا؟ اس جملے کو سنیے گا دیدو, کیوں اعلیٰ معیار قرار دیا, اعظم قرار دیا؟ کہ سنو یہ کائنات پیدا ہوئی نبی کے صدقے میں. اگر لولا احمد, اگر احمد نہ ہوتے نہ چاند ہوتا, نہ شجر ہوتے, نہ حجر ہوتے, نہ سمندر ہوتے,
نہ چرند ہوتے نہ پرند ہوتے اگر نبی محمد نہ ہوتے. اس کے بعد حدیث قدسی نے کیا کہا؟ لولا علی، اگر علی نہ ہوتے تو خلقت نہ ہوتی. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ اگر فاطمہ نہ ہوتی، نہ علی ہوتے، نہ نبی ہوتے، نہ شجر ہوتا، نہ حجر ہوتا، نہ پرندے ہوتے. اب سمجھو یہ ایسا جز ہے جس کی حفاظت اس انداز سے ہے. نبی بھی آگے ہے، امام بھی آگے ہے، بلکہ یوں کہوں نبوت امامت کے حد فاصل کا نام فاطمہ ہے. کیسے عزیز جملہ سنیے گا، بس مورد کے شاہد کو بیت قصید کو بیان کروں، آگے بڑھوں. مہاجرین نے بلایا، مباہلہ ہوگا. تعالو ابنان، جب نبی اہل بیت کے ساتھ آئے تو ابن حسن نانوی صاحب کا جملہ اب نانا. کیا کہا؟ اب نانا. ادھر اصحاب کے ساتھ نہیں، اہل بیت کے ساتھ. کیا رخ ہے. غلام حسین رضا خان صاحب کہتے جہاں نبی قدم رکھتے نقش ظاہر ہوتا، پھر جب نبی قدم اٹھاتے اسی قدم پر لوگوں کی نگاہ رہتی کیسے گزرے، کون گزرے. اتنے شاطر لوگ تھے کہ نقشے دیکھ کر بتا سکتے تھے یہ خوشی سے دوڑا، غم میں دوڑا، کیا کیفیت سے دوڑا. اتنے لوگ بہترین نقشوں کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے. نبی نے قدم رکھا، نبی کے پیچھے کون؟ سید عالمیان. جہاں نبی قدم رکھے وہاں زہرا نے قدم رکھا. جب زہرا نے قدم اٹھایا پھر علی نے قدم رکھا. کیا جملے سنایا چیزوں؟ جہاں نقش نبوت تھا وہاں زہرا نے قدم رکھا. جب زہرا نے قدم اٹھایا ولایت علی کا قدم آیا. یوں کہوں نقش پائے زہرا صدف کے درمیان موتی تھا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزو، اما نبی اور امام جس کے نقش قدم کی اتنی حفاظت کرے تو اس کی کنیزوں کو پردے کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے؟ ایک صلوات پڑھے محمد آل محمد. لہذا بضعت منی خاص عظمت دی، اور ادھر علی منی، حسن منی اور حسین منی ہے نا عزیزو. دونوں جملوں کو سنیے گا. کہتے ہیں شہزادی اور امیر المومنین کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. کیا عظمت پائی ہے بی بی نے. کہتے ہیں جو بضعہ کی اہمیت ہے وہی اہمیت کس کی ہے؟ منی کی، لیکن اعظم مصلحت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. عزیزو وقت تیزی سے چلا جا رہا، بس دو چار باتیں اور پیش کر دوں، انشاءاللہ بعد مکمل ہو جائے. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. شہزادی کی عظمت کو رکھا بضعت منی. اب بضعت منی کے اندر جملے کیا سنو گے عزیزو؟ کہتے ہیں بضعت منی میں جب رکھا گیا منی اور بضعت منی کو رکھا گیا تو کہتے ہیں جو مماثل ہوتا ہے، بڑے جملوں کو سنیے گا، جو مماثل ہوتا ہے اس کا وجود خارجی ہوتا ہے. وجود خارجی کیا ہے؟ کہا یہ چیز اس چیز کے جیسی ہے. جملوں پر غور کریں. یہ چیز اس چیز کے جیسی ہے تو یعنی دو چیز ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ اس جیسی ہے، تب مماثل صادق آتا ہے. یہ چیز کیسے؟ کہا اس چیز کے جیسی ہے. یہ چیز کیسے؟ کہا اس چیز کے جیسی ہے. خارج میں وجود مماثل کا پایا جاتا ہے، لیکن مسان خط کیسے؟ کہا ایسے ایک ہی چیز
اپنے جیسے خارج میں نہیں بلکہ دقیق انداز سے دیکھا جائے تو سمجھ میں آئے. تو کہا پتہ کیا چلا کہ جو دقیق ہو آنکھوں سے اس کا مشاہدہ ممکن نہ ہو تو اس کو سنخیت میں رکھا جاتا ہے، اور جو دکھ جائے اس کو مماثل میں رکھا جاتا ہے. تفسیر اٹھائیے گا، اختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کا اختلاف ہونا، بدل جانا اللہ کی نشانی ہے. تفاسیر اٹھا کر دیکھیے گا اس سے کیا کیا مراد ہے. ایک تفسیر میں یہ بھی ہے دن سے مراد علی ہے، رات سے مراد زہرا ہے. کیا سن رہے ہیں عزیزو؟ دن سے مراد علی ہے، رات سے مراد زہرا ہے. اب یہ رات کون سی ہے کہ قرآن نے کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رات ایسی کہ قسمتیں بدل لیتی ہے. عزیزو یہ جملے پورے مکمل سنیے گا. رات کی فضیلت کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر والی رات لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 راتوں سے بہتر. رات کیا ہے؟ کہ جہاں روشنی نہ ہو، چیزیں مقدر نہ سمجھ میں آئے، واضح نہ ہو، لیکن لیلۃ القدر وہ عام رات جیسی تو ہے لیکن فضیلت میں سب سے اعلیٰ، سب سے بلند والا. کا کیوں لیلۃ القدر ہے؟ کا لیلۃ القدر میں ہوتا کیا ہے کہ ثواب دگنا ہو جاتا ہے، قسمتیں لکھی جاتی ہیں، انبیاء کو تحفے ملتے ہیں، ملائکہ زمین پر آتے ہیں، قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوتا ہے، لیلۃ القدر میں معراج حاصل ہوتی ہے. اب امام فرماتے ہیں لیلۃ القدر سے مثال اور مراد کیا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد ہماری جدہ فاطمۃ الزہرا ہے. اب پتہ چلا لیلۃ القدر مقدر بناتی ہے، اسی طریقے سے محبت زہرا تقدیریں بناتی ہے. لیلۃ القدر میں معراج ہے، محبت زہرا سے ہر مومن کی معراج ہے. اب عزیز و جملہ سننا، ہم سے بحث نہ کرنا کہ ان کو ان سے ملا دو، یہ افضل ہے یا وہ افضل ہے. قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر دکھنے میں تو رات ہے لیکن 1000 راتوں سے بہتر والی رات ہے. یہ صرف نسواں میں تو ہوگی لیکن یہ حورا ہوگی، انسیہ ہوگی، صدیقہ ہوگی، محدثہ ہوگی. ہر رات کو لیلۃ القدر سے نہیں ملایا جاتا، ہر خاتون کو زہرا سے نہیں. لیلۃ القدر کون؟ سیدۃ العالمین، شہزادیہ کون ہے؟ ام الحسنین، زوجۃ علی علیہ السلام ہے نا عزیزوں. یہاں تک لیلۃ القدر کی عظمت سمجھ میں آئی، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیلۃ القدر کا ذکر کس میں ہے؟ قرآن میں ہے، سورہ قدر میں ہے. ایک آدمی نمازی ہو، متقی ہو، روزہ دار ہو، سب کچھ کرتا ہو لیکن لیلۃ القدر پر ایمان نہ رکھتا ہو، لیلۃ القدر پر ایمان نہ ہو تو ہر کوئی مسلمان کہے گا اس کے اسلام میں شک ہے. جملوں پہ توجہ نہیں دیا. اس کے اسلام میں شک ہے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس نے لیلۃ القدر میں شک کیا. جو لیلۃ القدر میں شک کرے اس کے اسلام میں شک. اب آقا بشیر نجفی حفظہ اللہ کہتے ہیں من شک
فی تظلم الزہرا انا اشکو فی شیعتہی، جو جناب زہرا کے مصائب میں شک کرے میں اس کی شیعت میں شک کرتا ہوں۔ نمازی ہونا کمال نہیں ہے، لیلۃ القدر پر ایمان ہونا کمال ہے۔ اب ابھی تو جملہ باقی کی باتیں کلرز کروں گا، بس ایک جملہ آخر کا سن لیں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اندھیرا، تاریک، برکت والی رات، مقدر بنانے والی رات، معراج والی رات کا یہ عظمتوں والی رات ہے، مقدر سنبھالنے والی راتیں ہیں، برکتیں والی رات ہے کا یہ لیلۃ القدر ہے۔ کا دن سے مراد کیا ہے؟ عزیزو ہو سکتا ہے ہر دن بھی مراد ہو، لیکن سب سے بڑا دن غدیر ہے، غدیر ہے، غدیر ہے۔ تو اب میں کہوں جب صحابہ کو جمع کر کر سر پہ بال نہ تھے، سایہ نہ تھا، کجاووں کا منبر تھا، من کن تو مولا کا نعرہ تھا، تو جب دن کے اجالے میں روشنی میں علی سمجھ میں نہیں آیا تو لیلۃ القدر کی زہرا کیا سمجھ میں آئے گی؟ سمجھ میں آیا تو لیلۃ القدر کی زہرا کیا سمجھ میں آئے گی؟ ہے نا عزیزو؟ اسی لیے جو دن کے اندھے تھے تو راتوں کو کیا سمجھیں گے؟ امام فرماتے ہیں من عرف حق فاطمہ، جو شہزادی کا حق کی معرفت جیسے کرنی ہو ویسے کر لے، فقد ادرک لیلۃ القدر، تو گویا اس نے لیلۃ القدر کو درک کیا۔ باقی کی باتیں کل عرض کروں گا عزیزو، وقت نہیں ہے، لہذا مصائب کی طرف آتے ہوئے کیا عظمت سیدہ ہے جسے لیلۃ القدر قرآن نے بنایا ہو، اس کی عظمت ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ استاد محترم شیخ باقر علی روانی حفظہ اللہ کا کہنا ہے مصائب زہرا کے لیے مقتل کی ضرورت نہیں ہے، خطیب کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر انسان احساس کر لے تو اس کے رونے کے لیے کافی ہے۔ آقا روانی درس میں کہتے ہیں اس شعر پر توجہ دو، جتنا پڑھو اتنا مصائب کا گوشہ ظاہر ہوگا۔ آپ جانتے ہیں اگر منطقے میں کوئی عزیز ہو، عزت دار آدمی رہتا ہو، معزز ہو، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو لوگ مذہب نہیں پوچھتے، چلے جاتے ہیں کہ بھائی فلاں بڑا عزیز آدمی، معزز آدمی تھا، عزت دار آدمی تھا، چلے جاتے ہیں، شریف تھا، چلے جاتے ہیں۔ آقا روانی کہتے ہیں شاعر نے جو جملے کہے ہیں اس پر سنو، یہاں جملہ کیا ہے؟ آقا روانی حفظہ اللہ کہتے ہیں درس میں وَلَأَيِّ الْعُمُورُ تُدْفَنُ سِرًّا، کیا وجہ تھی نبی کی ایک بیٹی کو رات میں دفن کیا گیا؟ لَأَيِّ الْعُمُورُ تُدْفَنُ سِرًّا، اگر یہ رات کی بات سمجھنا ہو مسلمانوں، کسی پر توجہ نہ دیتے، بس اتنا کہتے بنت من، کس کی بیٹی تھی یہ سوچ لیتے، وہ من کس کی ماں تھی یہ تصور کر لیتے، وہ حلیلۃ من کس کی زوجہ تھی یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، عظمت سیدہ صلوات اللہ وسلام علیہا، خالی انسان تصور کرنے تو کافی ہے۔ عزیزو، شریعت کا دستور ہے جب کوئی دنیا سے گزر جائے تو اس کے گھر روشنی نہ ہو، چولہا نہ جلایا جائے، اطراف والوں سے کہا جاؤ اس کے گھر غذا پہنچا دو۔ نبی کی شہادت واقع ہوئی، ابھی چند دن بھی نہ گزرے، 2 یا تیسرا دن تھا،
زہرا کے گھر سے دھواں برآمد ہوا. خواتین نے اپنے گھر سے دیکھا دھواں بولا ہے. اپنے شوہر سے کہا شاید کسی نے زہرا کے بچوں تک غذا نہ پہنچائی ہو, جاؤ معلوم کرو غذا ہم تیار کر کے دیتے ہیں. لوگ باہر نکلے, فوراً واپس آئے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ دھواں گھر کے اندر سے نہیں ہے بلکہ گھر کے باہر. ارے لوگ لکڑیاں لے کر آئے, آگ لے کر آئے ہوئے ہیں. اللہ عزیزو, اب دو روایت سے پڑھوں گا, زیادہ مقتل نہیں پڑھوں گا. دو روایتوں کو سنیے گا. خدا مجھے ہمت دے, آپ لوگ کو حوصلہ دے. سادات مجھے معاف کرنا, جملہ بڑا سخت ہے عزیزو. کتاب سلیم بن قیس ہلالی. سلیم سے سلمان نے پوچھا, کہتے سلیم زہرا کا دروازہ کیسے چل گیا؟ سلیم نے کہا سلمان اگر ایک دو آدمی ہوتے تو ہم مقابلہ کرتے. کہا پھر کیا تھا؟ کہا 400 لوگوں نے زہرا کے گھر کو گھیر لیا. اللہ اکبر. جب خطبہ ہوا, سید علی میلانی حفظہ اللہ کہتے ہیں ایک بار نہیں, دو بار نہیں, جب خطبہ ہوا علی آؤ, علی کہے نہیں آؤں گا, علی آئیے, کہا نہیں آؤں گا. اتنی مرتبہ, 60 سے زیادہ مرتبہ جب خطبہ ہوا, زہرا نے کہا آقا آپ بیٹھیے, اب میں جاتی ہوں. یہ کہہ کر بی بی ادھر دروازے کے قریب گئی, ادھر آگو لکڑی لے کر یہ کفار آئے. اب جب آئے تو ایک مرتبہ کہا علی کو باہر نکالو, تو شہزادی نے کہا علی باہر نہیں آئیں گے. تو ملعون نے کہا اگر علی باہر نہیں آئیں گے تو ہم گھر کو گھر والوں کے سمیت جلا دیں گے. تو شہزادی زہرا نے کہا کیا تم وہ گھر جلاؤ گے جس میں نبی کی بیٹی ہے؟ خدا لعنت کرے اس ملعون پر. اس نے کہا اگرچہ عزیزوں, شہزادی ابھی مکالمہ کر رہی ہے, ابھی بات کر رہی ہے. اتنے میں دروازے میں آگ لگی. جب آگ بلند ہوئی, جملوں کو سنیے گا عزیزو, مقتل زہرا میں ہے. دروازے دو قسم کے ہوتے ہیں, کبھی ایک ہی حصے سے کھلتا ہے اور ایک ہی حصے سے بند ہوتا ہے. یعنی ایک دروازہ ہو جو ایک پارٹ کا ہو, لیکن کبھی دروازے دو پارٹ کے ہوتے ہیں, ایسے کھلتے ہیں. کہ زہرا کا دروازہ دو پارٹ کا تھا, دو حصوں پر مشتمل تھا. جب آگ لگی, بیوی نے سوچا دروازے کو روک لیا جائے, دروازے کو روکا جائے. امام صادق کہتے ہیں بیوی نے ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا تھا, ارے قنفذ نے دروازے کو دھکا دیا, دروازہ کھلا. اللہ سنو عزیزو, اللہ شہزادی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے جب دروازہ کھلا, دروازے کے پیچھے بیوی زہرا آئی ہے. نجات آئی نے مقتل زہرا میں دو لفظ لکھے. عربی کو سمجھیے گا عزیزو, ایک لفظ ہے آسارا, عین سواد را. آسارا, آسارا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نچوڑنا. آسارا کا معنی ہوتا ہے نچوڑنا. کا دوسرا لفظ کیا ہے؟ واقعتا. کا زغطا کا کیا مطلب؟ کا کسی پر اتنے زور سے دھکا دیا جائے کہ دو چیزوں کے درمیان کوئی بھی چیز ہو, وہ دو چیزیں آپس میں مل جائے. کا زغطا, ارے جب دروازہ گرا, سیدہ در و دیوار کے درمیان لفظ ہے زغطا, اتنا زور سے دبایا. شہزادی نے آواز دی علی, بیوی نکالنا چاہیے. آسارا, ارے
लड़की के दो हिस्सों में कोई दाना पिस जाए। अल्लाहु अकबर। आखिरी रिवायत अजीजों, खुदाया इन रोने वालों को कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। खुदाया गवाह रहना इन पर, जब दुनिया से जाए शबे अव्वल कब्र अली आए तो कहे अली हमारे पास कुछ नहीं है, ज़हरा पर बहाए हुए आंसू है, मौला कबूल कीजिएगा। अली तो जुमला ये है, शहजादी जमीन पर आई। कुछ देर के बाद इफाका हुआ, जनाब ज़हरा ने फिजा से पूछा, फिजा अली का है? कभी भी गले में रस्सी डालकर अली को ले गए। बीवी अपना गम भूल गई, नबी का पैरान लिया, आगे बढ़ी, सर पर रखा, खल्लो अबुल हसन, अबुल हसन को छोड़ दो। अभी चला कहना था, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई। मैं कहूँगा बीवी ये मदीना है, आपने पैरान बुलंद किया, मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हुई, लेकिन करबला में सीने हुसैन पर शिमर सवार ज़ैनब कह रही है, अरे मेरे पास बतफ़ैल मोहम्मद वाले मोहम्मद इस खलील से अज़दारी को कबूल फरमा। खुदा इमाम वक्त ज़ुहूर में ताजीब फरमा, उनके लश्कर में हम सबको शुमार फरमा। खुदाया तुझे साल मोहम्मद का हमारे इमाम को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। खुदाया परेशानी हाल मोमिनीन की परेशानी को दूर फरमा। खुदाया दुनिया में ज़ियारत हुसैन, आखिरत में शफ़ाअत हुसैन नसीब फरमा। खुदाया तुझे साल मोहम्मद का जो अलील और बीमार है, बस सदक़े बीमार करबला उन्हें शिफा कामिल व अजला इनायत फरमा। जो मोमिनान इसमें एडमिट है दादा व करबलाई, और जो लोग मासूम बच्चे बीमार, खुदाया उन्हें शिफा कामिल व अजला इनायत फरमा। खुदाया जिस मोमिना का कल ऑपरेशन और अमलिया है, खुदाया उन्हें सेहत व कामिला के साथ उनके अमलियत को कामयाबी इनायत फरमा। खुदाया तुझवाद साल मोहम्मद का परचम सलाम को सरबलंदी इनायत फरमा, परचम कुफ्र निफाक सरनिगूं फरमा। खुदाया मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। खुदाया जन्नतुल बक़ी पर साया इनायत फरमा। अगर दुश्मनान दीन व आज़ादारी लाक़े हिदायत है तो उन्हें हिदायत अता फरमा, वरना उन्हें नीज़ तो नाबूद फरमा। खुदाया हमारा ख़ात्मा विलाया आले मोहम्मद पे फरमा। खुदाया तुझवाद साल मोहम्मद का जब भी दुनिया से रुखसत हों, दीदार इमाम वक्त से मुशर्रफ फरमा। खुदाया हमारा ख़ात्मा विलाया आले मोहम्मद पे फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।